بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن آپ کی شفاعت کی صداقت سب سے زیادہ کون شخص حاصل کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، میرا خیال تھا تم سے پہلے کوئی شخص مجھ سے اس بات کے متعلق سوال نہیں کرے گا، اس سبب سے کہ میں نے تم کو حدیث پر بہت زیادہ غور و فکر کرتے دیکھا۔ قیامت کے دن میری شفاعت کا سب سے زیادہ حق حاصل کرنے والا وہ شخص ہوگا جس نے لا الہ الا اللہ خلوص دل سے کہا ہوگا۔ ایک مرتبہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو افسردہ دیکھ کر لوگوں نے کہا، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا، بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ مجھے ایک کلمہ معلوم ہے، جو شخص اسے موت کے وقت پڑھے گا تو اس سے موت کی تکلیف دور ہو جائے گی، چہرے کا رنگ چمکنے لگے گا اور آسانیاں دیکھے گا، مگر مجھے وہ کلمہ پوچھنے کی جرأت نہیں ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بے شک مجھے معلوم ہے۔ تو انہوں نے پوچھا، کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہمیں معلوم ہے کہ کوئی کلمہ اس سے بڑھ کر نہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طلحہ کو پیش کیا تھا، وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ حضرت ابو طلحہ نے کہا، تو کیا یہی ہے؟ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا، واللہ یہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں طرف بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے ساتھ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان سے اٹھے اور کسی طرف چلے گئے، پھر آپ نے ہماری طرف واپسی میں بہت تاخیر کر دی تو ہم ڈر گئے کہ کہیں ہمارے بغیر آپ کے ساتھ کوئی انہونی پیش نہ آ جائے۔ اس پر ہم بہت گھبرائے اور آپ کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ سب سے پہلے میں گھبرایا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے نکلا، یہاں تک کہ میں نے انصار کے خاندان بنو بخیرہ کی چاروں دیواریوں سے گھرے ہوئے ایک باغ تک پہنچا اور میں نے اس کے گرد چکر لگائے کہ کہیں دروازہ مل جائے، لیکن مجھے نہ ملا۔ اچانک پانی کے ایک گزرگاہ دیکھی جو باہر کے کنویں سے باغ کے اندر جاتی تھی۔ میں لومڑی کی طرح سمٹ کر داخل ہوا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابو ہریرہ ہو؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں اے اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا، تمہارے ساتھ کیا معاملہ درپیش آیا؟ میں نے عرض کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرما تھے، پھر وہاں سے اٹھے، پھر آپ نے ہماری طرف واپس آنے میں دیر کر دی تو ہمیں خطرہ لاحق ہوا، آپ ہم سے کٹ نہ دیے جائیں۔ اس پر ہم گھبرائے۔ سب سے پہلے میں گھبرا کے نکلا تو اس باغ تک پہنچا اور اس طرح سمٹ کر اندر گھس آیا ہوں جس طرح کوئی لومڑی سمٹ کر گھستی ہے، اور یہ دوسرے لوگ میرے پیچھے آ رہے ہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، مجھے اپنے نالین جوتے عطا کیے اور ارشاد فرمایا، میرے یہ جوتے لے جاؤ اور اسے چاروں دیواری کی طرف تمہیں جو بھی ایسا آدمی ملے جو دل کے پورے یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی شہادت دیتا ہو، اسے جنت کی خوشخبری سنا دو۔ سب سے پہلے میری ملاقات عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ انہوں نے کہا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ جوتے کیسے ہیں؟ میں نے کہا، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک ہیں، آپ نے مجھے یہ نالین دے کر بھیجا ہے کہ جس کسی کو ملو جو دل کے یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی شہادت دیتا ہو، اسے جنت کی بشارت دے دو۔ عمر رضی اللہ عنہ نے میرے سینے پر اپنا ہاتھ ایک ضرب لگائی جس سے میں اپنے سر کے بل گرا اور انہوں نے کہا، اے ابو ہریرہ پیچھے لوٹو۔ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس عالم میں واپس آیا کہ مجھے رونا آ رہا تھا اور عمر رضی اللہ عنہ میرے پیچھے لگ کر چلتے آئے تو اچانک میرا
अक़ाब नमूदार हुआ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे कहा, ए अबू हुरैरा तुम्हें क्या हुआ? मैंने कहा कि मैं उमर से मिला और आपने मुझे जो पैगाम दिया कर भेजा था मैंने उन्हें बताया तो उन्होंने मेरे सीने पर एक ज़रब लगाई जिससे मैं गिर गया और मुझसे कहा कि पीछे लौटो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर तुमने जो किया इसका सबब क्या है? उन्होंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो, क्या आपने अबू हुरैरा को इसलिए नालैन देकर भेजा था कि दिल के यकीन के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह की शहादत देने वाला जिस किसी को मिले इसे जन्नत की बिशारत दो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। उमर रज़ी अल्लाह तआला ने अर्ज़ किया, तो ऐसा ना कीजिए, मुझे डर है कि लोग बस ऐसी शहादत पर भरोसा कर बैठेंगे, उन्हें छोड़ दें कि वो अमल करते रहें। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा तो इनको छोड़ दो। हज़रत ज़ैद बिन रकाब रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो ला इलाहा इल्लल्लाह इखलाक से कहेगा वो जन्नत में दाखिल होगा। किसी ने पूछा, इसका इखलाक क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसका इखलाक ये है कि ये कलमा इंसान को अल्लाह के हराम करदा कामों से रोक देगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़क़त के सबसे ज़्यादा हक़दार इखलाक और सच्चाई के साथ कलमा पढ़ने वाले हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, क़यामत के दिन मेरी शफ़ाअत का सबसे ज़्यादा हक़दार वो है जिन्होंने सच्चे दिल के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिस शख्स ने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा और इस पर फ़ौत हो गया तो ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले के लिए जन्नत के 8 दरवाज़े खोल दिए जाएंगे, वो जहाँ से चाहे दाखिल हो जाए। बल्कि जो शख्स सच्चे दिल से कलमा पढ़े इसके मुकाबले में अमल करदा तो इसे गुनाह आग नहीं छुएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, कोई भी शख्स सच्चे दिल के साथ ये गवाही देता है कि अल्लाह के सिवा कोई हकीकी महबूब नहीं और बेशक मोहम्मद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अल्लाह इसे जहन्नुम पर हराम कर देगा। ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वालों को अल्लाह ताला जहन्नुम से ज़रूर बाहर निकालना चाहेगा, इसके दिल में ज़रा बराबर ईमान हो। हदीस कुदसिया है कि मेरे जलालुल कबीर और अज़मत की कसम, जिन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा मैंने उन्हें जहन्नुम से ज़रूर निकालूंगा। जो शख्स सुबह और शाम के वक्त ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर कहता है तो इसके लिए ये कलमात इस्माईल अलैहिस्सलाम की नस्ल के ग़ुलाम आज़ाद करने के बराबर होंगे। इसलिए 10 नेकियां लिखी जाएंगी, इसके 10 गुनाह मिटा दिए जाएंगे, इसके 10 दर्जे बुलंद कर दिए जाएंगे और इसे दिन शाम तक के लिए शैतान की हिफाजत से महफूज रखा जाएगा। और अगर वो शाम के वक्त कहेगा इसके लिए सुबह तक